ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب ونور قلوبنا بمصائب الحسین علیہ السلام والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لقتل الحسین حرارة فی قلوب المؤمنین لا تبرد ابدا۔ مومنین حضرات، ماہ محرم، ماہ غم کا وہ مہینہ کہ جس میں کائنات کے وارث پاک رسول کا پیارا نواسا سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی شہادت، امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا مہینہ ہے۔ مولا امام حسین کہ جن کی عظمت کے بارے میں پاک رسول فرماتے ہیں کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ وہ حسین جن کے اوپر کوئی انسان مکھی کے پر کے برابر آنسو بہائے تو اس کا انعام بہشت قرار پاتی ہے۔ وہ حسین کہ جس کے غم میں اگر کوئی شخص رونے کی شکل بنا لے تو اس شخص پر بہشت واجب ہو جاتی ہے۔ وہ حسین جس کے غم میں اور جس کی صف عزا پر کوئی آ کر بیٹھ جائے اور خلوص دل سے رونے لگ پڑے مولا کے مصائب کو، تو ایسا شخص جب وہاں سے اٹھتا ہے تو اپنے گناہوں کو معاف کروا کے اٹھتا ہے۔ وہ حسین کہ جن کے بارے میں امام صادق نے، ابو عمارہ شاعر ہیں ان کے، مولا کے شاعر ہیں، ان کو فرماتے ہیں ابو عمارہ اگر کوئی شخص میرے بابا کے غم میں ایک شعر پڑھے اور اس کے شعر پڑھنے سے 50 لوگ رو پڑیں تو اس کی جزا بہشت ہے۔ پھر فرمایا کہ اگر کوئی شخص میرے بابا کے غم میں شعر پڑھے اور اس کا شعر سن کر 40 لوگ رو پڑیں تو اس پر بہشت واجب ہے۔ پھر فرمایا کہ ابو عمارہ اگر کوئی شخص میرے بابا کے غم میں شعر پڑھے اور اس کا شعر سن کر 30 لوگ رو پڑیں تو اس کی جزا بہشت ہے۔ پھر فرمایا کہ اگر کوئی شخص میرے بابا کے غم میں، میرے بابا کے مصائب میں شعر پڑھے اور اس کا شعر سن کر 20 لوگ رو پڑیں تو اس کی جزا بہشت ہے۔ پھر فرمایا کہ اگر کوئی شخص مصائب میں شعر پڑھے اور اس کا شعر سن کر 10 لوگ رو پڑیں تو اس کی جزا بہشت ہے۔ حد ہو گئی۔ پھر فرمایا کہ اگر کوئی شخص میرے بابا کے مصائب میں شعر پڑھے اور اس کا شعر سن کر ایک آدمی رو پڑے تو کہا اس کی جزا بہشت ہے۔ پھر فرمایا کہ اگر کوئی شخص میرے بابا کے مصائب کو یاد کرتے ہوئے شعر پڑھے اور وہ شعر پڑھ کر خود رو پڑے تو اس کی جزا بہشت ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ ابو عمارہ اگر کوئی شخص میرے بابا کے غم میں شعر پڑھے اور وہ شعر سن کر وہ اپنی شکل رونے والی بنا لے تو اس کی جزا بہشت ہے۔ حسین وہ کریم امام ہے کہ اگر کوئی شخص اس کے حق میں نیکی کرے، ان کے حق میں بھلائی کرے تو وہ احسان کبھی بھی نہیں رکھتے، اس سے کئی گنا برابر احسان دیتے ہیں۔
ایک عربی کا واقعہ ہے کہ یہ شخص مولا امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے اپنے شہر سے چلتا، اس کے راستے میں اس کے جاننے والا ایک شخص ہے جو مولا کا دشمن نہیں ہے، لیکن اس کا عقیدہ یہ ہے کہ جب ائمہ دنیا سے چلے جاتے ہیں تو پھر یہ سن نہیں سکتے، یہ عام لوگوں کی طرح ہو جاتے ہیں۔ یہ ہمیشہ اس کا مذاق اڑاتا تھا اور کہتا تھا کہ تم کہاں جاتے ہو قبروں کی زیارت کرنے کے لیے، وہ تو سن نہیں سکتے، وہ تو تمہاری بات سنتے نہیں ہیں۔ یہ شخص اسے یہ کہتا رہتا اور یہ مولا امام حسین کا ماننے والا خاموشی سے کربلا چلا جاتا، زیارت کرتا، واپس آ جاتا۔ ایک دفعہ گزرنے لگا، اس شخص نے حسب معمول مذاق اڑایا اس کا اور طنزیہ لہجے میں کہا کہ اے شخص، جب جانا اپنے امام کے پاس تو میرا سلام کہنا۔ طنزیہ لہجہ تھا، اس کا دل ٹوٹا اور یہ گیا کربلا میں جاتے ہی یہ رو پڑا اور مولا کو کہتا ہے کہ مولا، میں جب بھی آپ کی زیارت کے لیے آتا ہوں رستے میں یہ شخص مجھے ملتا ہے، میرا مذاق اڑاتا ہے، میرا تمسخر کرتا ہے، مولا اس کو سبق کیوں نہیں سکھاتے، مولا اس کو سزا کیوں نہیں دیتے؟ اتنے میں کیا دیکھتا ہے کہ زری کے سامنے سے مولا کی زیارت ہوتی ہے اور امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں، اے میرے ماننے والے، اے میرے شیعہ، اس کو جا کر کہہ دو کہ تمہارا ایک احسان ہے اور اس احسان کی وجہ سے ہم تمہیں کوئی سزا نہیں دے رہے، ہم تمہاری پکڑ نہیں کر رہے۔ یہ شخص حیران ہوا، کہا مولا اس نے کون سا احسان کیا، اس نے کون سی نیکی کی؟ کہا یہ ایک دفعہ کربلا سے گزر رہا تھا اور گزرتے ہوئے جب یہ نہر فرات سے گزرا تو اس نے یہ سوچ کر کہ یزید نے ہمارا پانی بند کیا تھا، اس نے کہا یزید نے امام حسین کو شہید کرنا تھا تو کر دیتا، لیکن پیاسا تو شہید نہ کرتا، یہ ظلم تو نہ کرتا۔ اس نے اپنے دل میں یہ بات کی اور اس کی آنکھوں سے آنسو کا قطرہ نکل پڑا۔ کہا یہ وہ قطرہ تھا جو یہ اس کا وہ احسان تھا جو ہمیں اس کو سزا دینے سے روکے ہوئے ہے۔ یہ شخص واپس آیا اور اپنے علاقے میں جب اس شخص کو ملا جس کا عقیدہ صحیح نہیں تھا، اس نے طنزیہ لہجے میں پوچھا کہ میرا سلام دیا؟ تو اس مومن نے جواب دیا، ہاں سلام دیا، اور جواب بھی ہے وہ یہ ہے کہ میرے مولا فرما رہے ہیں تمہارا ایک احسان ہے ہمارے اوپر اور وہ احسان ہمیں روکے ہوئے ہے کہ ہم تمہیں سزا نہیں دے رہے۔ اس نے پوچھا کون سا احسان؟ جب اس مومن نے سارا واقعہ سنایا، یہ شخص رونے لگ پڑا اور رو کر کہتا ہے اس واقعے کا علم یا میرے خدا کو تھا یا مجھے ہے، میں نے کسی سے ذکر نہیں کیا۔ یہ وہ حسین کریم ہے کہ جو کسی کا احسان نہیں رکھتے۔ ان واقعات کا اور ان احادیث کے ذکر کرنے کا مقصد جو تھا وہ یہ تھا کہ یہاں پر ہو سکتا ہے بہت سارے مومنین کے دلوں میں یہ سوال اٹھے، ہو سکتا ہے بہت سارے مخالفین یہ اعتراض کریں کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ غم حسین میں جائیں گے آپ کے سارے گناہ بخشے جائیں گے، اگر آپ غم حسین میں جائیں گے اور آپ کے سارے گناہ بخشے جائیں گے اور آپ پر بہشت واجب ہو جائے گی تو پھر تو آپ کو نیکیاں کرنے کی ضرورت نہیں، پھر تو آپ کو نماز روزہ کی ضرورت نہیں، پھر تو آپ کو حج و زکوٰۃ و خمس کی ضرورت نہیں۔ اس کا مطلب ہے حسین کی عزاداری انسان کو بے عمل کرتی ہے۔ ہم کوشش کریں گے کہ اس کے بعد والی گفتگو میں ان سوالات کے جواب دیں کہ آخر کس طرح حسین کا ذکر، غم حسین انسان کو بگاڑتا نہیں، انسان کی تربیت کرتا ہے، کس طرح غم حسین انسان کو گناہ گار نہیں بناتا، انسان کو حر بناتا ہے، آخر کس طرح غم حسین انسانوں کو بگاڑنے والا مکتب نہیں، غم حسین انسان ساز فیکٹری کا نام ہے، انسان ساز کارخانے کا نام ہے، جہاں سے جب گناہ گار آتا ہے، جس کارخانے میں جب گناہ گار آتا ہے تو پھر حور بن کے اٹھتا ہے، پھر وہ وہب بن کر اٹھتا ہے، پھر وہ اپنے زمانے کا سلمان و میسم و ابو ذر بن کے اٹھتا ہے۔ اس کریم اور اس عظیم امام کی خدمت میں چند جملے مصائب کے اور اپنی گفتگو کو تمام کروں گا۔ 2 محرم
کاروان حسینی کربلا میں وارد ہوئے۔ جب مولا کربلا میں آئے، پوچھا اس زمین کا نام کیا ہے، چند نام بتائے گئے، لیکن جب بتایا گیا اس زمین کا نام ہے کرب و بلا، اس وقت مولا نے کہا کہ یہی ہے ہمارا ٹھکانہ، یہیں پر ہمارا خون بہے گا۔ یہ کرب و بلا عجیب زمین ہے۔ یہ کرب و بلا حسین سے پہلے کرب و بلا تھی۔ یہاں پر جو بھی آیا وہ مصیبت میں گرفتار ہوا، یہاں پر جو بھی آیا اسے بلاؤں نے گھیرا۔ لیکن حسین سے پہلے آنے والوں میں اور حسین کے آنے میں فرق یہ تھا کہ جو پہلے آئے وہ جب آئے تب بھی یہ زمین کرب و بلا تھی، جب وہ یہاں سے گئے تب بھی کرب و بلا تھی۔ لیکن جب حسین آئے تو یہ کرب و بلا تھی، لیکن حسین کے آنے کے بعد یہ کربلا بن گئی۔ پھر یہ کرب و بلا نہیں رہی، پھر یہ مصیبتوں کی زمین نہیں رہی، پھر یہ دنیا والوں کے لیے امن و سکون کی زمین بن گئی۔ لیکن اس کرب و بلا کو کربلا بنانے میں حسین و زینب کا بہت خرچ ہوا ہے۔ زینب اپنے ساتھ بھائیوں کو لے کر آئی تھی، زینب اپنے ساتھ بیٹوں کو لے کر آئی تھی، زینب اپنے ساتھ بہت ساری بیویاں لے کر آئی تھی جن بیویوں کی جھولیاں بھری ہوئی تھیں۔ لیکن جب یہ کاروان گیا تو پھر زینب کے ساتھ بچے نہیں تھے، ان بیویوں کی جھولیاں خالی تھیں، پھر بھائی نہیں تھے۔ اس کرب و بلا کو کربلا بناتے بناتے زینب کا پورا خاندان کربلا میں رہ گیا۔ اتنے مصائب آئے زینب پر کہ زینب کا نام زینب سے ام المصائب پڑ گیا۔ پھر زینب نہ رہی، مصیبتوں اور امتحان کے مقابلے میں صبر کا پہاڑ بن گئی۔ زینب اگرچہ مصائب کا پہاڑ تھی، لیکن تب بھی جب شب عاشور آئی تو زینب بے قرار ہے، زینب بے ہوش ہو رہی ہے، زینب کا صبر کا دامن ختم ہو رہا ہے، کیونکہ زینب نے دیکھ لیا ہے کہ حسین نے کل میرے پاس نہیں رہنا، علی اکبر چلے جائیں گے، میرا عباس چلا جائے گا، قاسم و علی اصغر چلے جائیں گے، اون و محمد چلے۔ لیکن یہاں پر مولا حسین نے اپنا ہاتھ زینب کے سینے پر رکھا، اور یہ وہ ہاتھ تھا جس نے زینب کو محافظ حسین بنا دیا۔ جب کربلا کی صبح آئی تو پھر 10 محرم کی زینب 9 محرم کی زینب نہیں تھی۔ 9 محرم کو اور شب عاشور جو زینب ذکر حسین اور ذکر شہادت حسین نہیں سن پا رہی تھی، 10ویں محرم کے دن وہی زینب حسین کی جان کی محافظ تھی۔ جب علی اکبر کا زخمی جسم حسین اٹھا کے لائے، جب علی اکبر کا تلواروں سے چور چور اور زخموں سے چور چور جسم حسین لے کر آ رہے تھے، مولا حسین کے چہرے پر موت کی زردی آئی۔ اس وقت زینب خیمے سے دوڑی حسین کی طرف۔ زینب کو پتا تھا اگر میں میدان میں گئی اس وقت حسین کو علی اکبر بھول جائیں گے، اور یہی ہوا۔ حسین نے علی اکبر کو چھوڑا اور الحجاب الحجاب کی صدا لگاتے ہوئے زینب کی طرف آئے، کہا زینب میرا اکبر تیرے پردے پر قربان، زینب خیمے میں چلی جاؤ۔ حسین کی توجہ علی اکبر سے ہٹی، حسین کی روح پرواز نہ کی، زینب نے حسین کو بچا لیا۔ حسین کی شہادت تک زینب نے ہر کوشش کی حسین کو بچانے کی، لیکن جب حسین کو نہ بچا سکی زینب تو اب وارث حسین کو بچانے کی باری آئی۔ شام غریبہ میں نے دیکھا کہ
شام غریبہ میں نے دیکھا کہ خیمے جل رہے ہیں، ایک بی بی ہے جو جلتے ہوئے خیموں کے قریب آتی ہے۔ میں نے کہا شاید کوئی قیمتی چیز چھوڑ آئی ہے زینب اندر، میں نے کہا شاید اس بی بی کی کوئی قیمتی چیز ہے۔ تھوڑی دیر بعد دیکھا کہ یہ بی بی جلتے خیموں میں گھس گئی۔ جب باہر نکلی اس کی پشت پر ایک جوان مرد ہے جو ظاہراً مریض لگتا ہے، یہ وہ وارث سے امام تھے جنہیں زینب باہر لے کر آئی۔ زینب نے صرف اماموں کی حفاظت نہیں کی، زینب نے بیبیوں کی حفاظت کی، زینب نے اولاد حسین کی حفاظت کی۔ کربلا میں حسین کی بیٹیاں، حسین کی غیرت مند بیٹیاں مر جاتی اگر زینب نہ ہوتی۔ زینب نے سنبھالا ہے سکینہ کو، زینب نے سنبھالا ہے جناب کبریٰ کو، زینب نے سنبھالا ہے جناب رقیہ کو۔ کہتے ہیں کربلا میں عجیب منظر تھا کہ جب حسین کی بیٹی دوڑ رہی تھی، ایک ظالم پیچھے سے چادر چھیننے کے لیے گھوڑے پر دوڑا، اس نے نیزے سے بی بی کی چادر چھینی، بی بی کی چادر چھینی، خون کا فوارہ بی بی کے سر سے نکلا۔ یہ مولا حسین کی بیٹی وہیں پر بیٹھ گئی، جناب کبریٰ ان کا نام ہے۔ جب وہاں پر بیٹھی زانوں میں سر ہے، بی بی زینب آئیں ان کے پاس اور کہا بیٹا اٹھو ہمارے وداع کا ٹائم ہے۔ کہا بی بی، کہا پھپھی اماں میں کیسے اٹھوں، میرے سر پر چادر نہیں ہے۔ کہا بیٹا کبریٰ اپنی پھپھی کی طرف دیکھو، زینب کے سر پہ بھی چادر نہیں ہے۔ یعلم الذین ظلموا